بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع ماہ سیام کے اثرات ماہ سیام کے بعد۔ بات ہم یہ کریں گے کہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی گزرا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان ہمیں نصیب کیا۔ خواتین و حضرات، نمازیں، روزے، تلاوت، عمرے، تراویحیں، کیا ایک تعلق، ایک ماحول، ایک نورانی ماحول، وہ ہم پورے مہینے اس میں رہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ ماہ مبارک مکمل ہوا ہم کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ خواتین و حضرات، شعبان کا مہینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخری تاریخ کو کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت نیک مہینہ، بہت عظیم مہینہ سایہ فگن کرنے والا ہے۔ وہ مہینہ آیا، ہم اس سے متصل ہوئے، ہم نے اس سے برکات اور فیوز حاصل کیے۔ خواتین و حضرات، اور ایک خاص تعلق اللہ سے ہمارا پیدا ہوا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ گویا رمضان ایک راستہ ہے اور اللہ ایک منزل۔ اس مہینے میں ہم نے اللہ کو پایا۔ افسوس اس بات پر ہوگا مجھے کہ میں اللہ کو پانے کے بعد اس مہینے میں اللہ سے تعلق کو شوال کے مہینے میں کم کر دوں۔ ہم سیزنل مسلمان ہیں یا دین ہمارا صرف رمضان کے مہینے کے تقاضے ہم سے مانگتا ہے؟ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے۔ شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ عصر، آج سورہ عصر کو ہم نے خاص طور پر منتخب کیا ہے اور اس موضوع سے ہم جوڑیں گے اس سورت کو۔ خواتین و حضرات، تلاوت قرآن کریم کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان 3 آیات کا، اور یہ 3 آیات کتنی اہم ہیں اس کے تعلق سے صرف ایک قول میں عرض کر دوں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے جدا ہونے سے قبل ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ سورت ایک دوسرے کو نہ سنا دیں۔ ترجمہ، زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، نیک اعمال بھی کیے ایمان کے ساتھ۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، رمضان کے بعد وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو طاغوتی قوتوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تشریف فرما ہے خواتین و حضرات ہمارے عہد کے جید علماء، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات، وہ علماء موجود ہیں اس عہد میں، یہ وہ نابغہ ہیں جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، جامعہ بن نوریہ، ڈائریکٹر ریسرچ، کئی کتابوں کے مصنف۔ خواتین و حضرات، پہلا سوال رکھوں مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے، اس سے قبل کوئز کمپٹیشن۔ سوال آپ کی خدمت میں، پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے ہمیشہ،
اور کتابوں کا تحفہ ہم پیش کرتے ہیں کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں۔ آج کا سوال، قرآن کریم میں روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ تقوی، شکر گزاری یا عبادت؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آغاز میں نے تھوڑا سا کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ماہ سیام کے اثرات ماہ سیام کے بعد ہمارے معاشروں میں، مسلم معاشروں میں اس انداز سے نظر نہیں آتے جو ماہ سیام میں برکت فیوز ملتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ ایک تو بحیثیت مجموعی امت پر ابتلاء اور زوال کا دور ہے، اور ہم بھی امت کا ایک لازمی حصہ ہیں، اور پھر اس پر مستضاد کہ ہمارے اس خطے کی کچھ اضافی خصوصیات ہیں۔ میں نے جو احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا مطالعہ کیا، ان میں استقبال رمضان تو مجھے ملا، الوداع رمضان نہیں ملا۔ لیکن ہم استقبال بھی کر لیتے ہیں اور چلتے چلتے الوداع بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جمعۃ المبارک مقدس ہے، اپنی ذاتی حیثیت میں عید المؤمنین ہے، بلکہ بعض روایات میں عید سے بھی اس کا تقدس زیادہ ہے، لیکن ہم رمضان کے ایک جمعے کو جمعۃ الوداع کے طور پر منا لیتے ہیں، حالانکہ سال بھر کے جمعوں کی فضیلت ایک جیسی ہے، اور رمضان کی جو اضافی برکات ہیں وہ ایک جمعے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ سارے رمضان کے مبارک جمعوں میں وہ شامل اور موجود ہیں۔ لہٰذا ہم رمضان مناتے ہیں، ایک خاص فضا قائم ہوتی ہے، اور آخر میں الوداع ماہ رمضان پڑھ کر رمضان بابا کو رخصت کر دیتے ہیں، ہم بھی رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی پرانی ڈگر پر اور روش پر چل پڑتے ہیں۔ آپ کا سوال مناسب ہے کہ وہ جو کیفیات، وہ اثرات، وہ روحانی ثمرات جو رمضان المبارک کے مہینے میں تھے، ان کا تسلسل کیوں نہ ہوا؟ وہ ہماری زندگی کا حصہ، ہمارے مزاج کا حصہ کیوں نہ بن سکے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو بنجر زمین پر بھی برستی ہے، چٹانوں پر بھی برستی ہے، زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، لیکن بنجر زمین سے وہ بہہ کر چلی جاتی ہے، چٹانوں سے بہہ کر چلی جاتی ہے، زرخیز زمین میں بارش جذب ہوتی ہے، اور پھر اس پر سبزہ اگتا ہے، اور پھر اس پر باغ و بہار پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک تسلسل اور دوام ملتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ جو رمضان مبارک میں قرآن مجید کے انوار و تجلیات، صاحب قرآن کے انوار و تجلیات، خود رمضان المبارک کے جو انوار و تجلیات کی کیفیت تھی اور رہتی ہے ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کو ہم اپنے اندر جذب نہیں کر پاتے، اس کو ہم اپنی روح کا، اپنے قلب کا اور اپنے وجدان کا حصہ نہیں بنا پاتے، کہ جب غیب سے ندا آتی ہے کہ یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، کہ اے نیکی کے طلبگار پیش قدمی کرو، سبقت کرو، آگے بڑھو، اور اے بدی کی راہ پہ چلنے والے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، باز آؤ،
اپنا رخ پلٹ دو۔ پھر رمضان المبارک میں تو احادیث میں بکثرت ہے کہ صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سلسلت الشیاطین، سلسلت مرض الشیاطین کے بڑے بڑے سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہلال عید بر اوج فلک ہویدا شد، کلید میں کدا گم گشت بود پیدا شد، کہ جیسے ہی ہلال عید نظر آیا تو وہ شاعر نے کہا کہ شراب خانے کی چابی کہیں کھو گئی تھی، وہ مل گئی، اور پھر ہم اسی سابق دور میں چلے گئے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک تعصف کا، یہ اور تعصف، سوچ بد کا نصیبی۔ مقام ہے۔ اچھا، اس کی وجہ مفتی صاحب آپ کی بات سے کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیا جو فہم رمضان ہے وہ ہم پر واضح ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بات اس سے شروع کر دیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رمضان کے مہینے کا اور قرآن کا بہت ہی قریبی ہی نہیں بلکہ لازمی تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، احادیث مبارکہ کے اندر بھی جہاں رمضان کا ذکر آتا ہے وہاں ہمیں قرآن کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا ذکر جہاں قرآن میں ہے وہاں قرآن کا ذکر بھی ساتھ رمضان کے ہے۔ اس میں جو مقصود ہے بتانے کا وہ یہ کہ قرآن کریم جو ہم سے جن اعمال کا مطالبہ کرتا ہے ان اعمال کو حاصل کرنے اور ان اعمال کے مطابق اپنی زندگی بنانے کا، ڈھالنے کا بہترین ماحول جو ہمیں ملتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ملتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں اس میں دو باتیں میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہر عمل کے کچھ ظاہری ارکان ہوتے ہیں، کچھ باطنی ارکان ہوتے ہیں۔ ظاہری ارکان کا تعلق عمل کی صحت سے ہوتا ہے، باطنی ارکان کا تعلق عمل کی قبولیت سے ہوتا ہے۔ ظاہری ارکان نماز کے کچھ ہیں، باطنی ارکان کچھ ہیں۔ ظاہری ارکان، باطنی ارکان خشوع خضوع کا ہونا ہے۔ ظاہری ارکان کچھ اور ہیں کہ جگہ کی صفائی ہو، اسی طرح یعنی باہر کی شرائط اور اندر کے فرائض۔ اب اگر ایک شخص ظاہری ارکان پہ تو پوری توجہ دیتا ہو، باطنی ارکان کو خاطر میں نہ لاتا ہو، جیسے نماز میں اسی طرح روزے میں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص اسکول میں یا کالج کے اندر کلاس کے اندر بیٹھ کے استاذ کو سن رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو، لیکن دل کی توجہ کے ساتھ استاذ کے سبق کو لے نہیں رہا۔ یقیناً وہ اسکول کے اندر ہے، یقیناً وہ کلاس کے اندر ہے، اس کے سامنے کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل کی توجہ نہ ہونے سے وہ موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے۔ رمضان کے اثرات، روزے کے اثرات باوجود ہے کہ ہم یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں یا اس کے اثرات کم درجے میں مرتب ہو رہے ہیں لہذا ہم یہ کریں کہ جی روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزوں کا فائدہ اس لیے ہے کہ روزہ اپنی ذات میں مقصود ہے، کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بہرحال اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رمضان کے جس طرح اصل مقصد کے لحاظ سے اس کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے، اسی طرح یہ کوشش بھی ضروری ہے کہ رمضان کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد بھی حاصل ہوں۔ سب سے بڑا مقصد لعلکم تتقون، لعلکم تتقون ہے، اور یہ جو لعلکم تتقون ہے اس کی تشریح بخاری شریف میں یوں ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھی ایک شخص اگر غلط باتوں کو اور غلط کاموں کو نہ چھوڑ سکے تو صرف بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ٹریننگ ہو گئی کہ نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ بدعمالیوں سے گزرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، شوال میں ہم آ گئے، لیکن جو تربیت ہماری ہوئی تھی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، ظاہر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، باطن کی یہ کہ نیکی میری عادت بن جائے، نیکی میری عادت بن گئی۔ قرآن کی بات کی تھی آپ،
مفتی صاحب نے، میں چاہتا ہوں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ایک مہمان کو لے کر آتا ہے اپنے ساتھ، اور وہ مہمان ہوتا ہے قرآن کریم جو مسلسل پڑھا جاتا ہے. رمضان چلا جاتا ہے، مہمان رہتا ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے. اس قرآن کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے رمضان کے بعد بھی. تو کیا ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں اس طرح جس طرح ہم رمضان میں بنایا کرتے تھے؟ جی ہاں، اس کے بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک معنی تو یہ ہے کہ نزول قرآن کی نسبت سے رمضان کو مشرف کیا گیا، اور ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کو رمضان المبارک کی عظمت و تقدس کو قرآن میں بیان کیا گیا. تو قرآن اور رمضان ان دونوں کا ایک لازم و ملزوم کا یا قریبی ایک تعلق ہے. تو رمضان کے اثرات مرتب ہونے کی ایک علامت واقعی اور حقیقتاً یہ ہونی چاہیے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مستحکم بھی ہو، اس میں دوام بھی ہو، اس میں تسلسل بھی ہو، اور ہم قرآن مجید سے سال بھر جڑے رہیں. قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھیں، اور قرآن مجید کے احکام اور تعلیمات کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اب یہ جو حدیث آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائمن، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزوں سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں نار جہنم کی شعلوں سے بچائے گا، محفوظ کرے گا. ما لم تخرقھا، بشرطے کہ تو اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے، شگاف نہ ڈالے. عرض کیے گئے کہ یا رسول اللہ، یہ ڈھال کیسے پھٹ جاتی ہے، اس میں شگاف کیسے آ جاتا ہے کہ جس کے بیچ سے پھر شعلے جہنم کے لپک کر ہم تک پہنچیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ فی الغیبہ، کہ جب ہم غیبت کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، جب ہم حسد کریں گے، بدگمانی کریں گے، حق تلفیاں کریں گے، تو یہ ڈھال محفوظ نہیں رہے گی. تو جب یہ ڈھال محفوظ نہیں رہے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے شر کو اپنے آپ سے جدا نہ کیا، جو رمضان کا حقیقی اور مکمل مقصد تھا. اور یہاں تک کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ عید کی رات کو جو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، تو ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ ادھر سے چاند کا اعلان ہوا، ہمارے میڈیا کا مزاج، ہمارا اپنا مزاج، سب ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. حالانکہ تعلیمات تو یہ ہیں کہ اس رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ رمضان مبارک کی جو مشقت ہے، ریاضت ہے، عبادت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے کسی انعام کے حقدار بنیں، اور اس کے نتیجے میں یہ رمضان کی برکات ہمارے وجود کا، مزاج کا، روح کا، قلب کا حصہ بن جائیں. یہ بھی فرمایا کہ جو عید کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو جس دن سب دل مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. تو ہم اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں. لہذا جو حیات قلبی اور حیات ایمانی ہے، جو ہمارا حصہ ہونا چاہیے، وہ جاری نہیں رہ پاتی. کتنی اہم بات ہے. ابھی 29ویں شب جو کہ طاق راتوں میں شامل ہے، چاند کا اعلان ہوا، بلکہ مفتی صاحب نے اعلان کیا، اس کے بعد تو لیلۃ الجائزہ کہاں چلی گئی؟
ہم جیسے کسی قید میں ہیں اور اس قید سے باہر نکل آتے ہیں، رسیاں وہ شیطان کو جکڑ دیا جیسے شیطان کو جکڑا تو ہم بھی اس کا اس کی تمثیل بن جاتے ہیں۔ یہ بات کیونکہ سخت بات تھی، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا یہ بات۔ مفتی صاحب، میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ فہم رمضان، کیا ہم اس سے واقف ہیں؟ نہیں ہے تو کیوں؟ رمضان یعنی فہم رمضان کو اگر ہم سمجھے تو صوم سے سمجھے، صوم اور تقوی۔ ٹھیک، صوم کے معنی اپنے آپ کو روکنا، ٹھیک ہے، روکنا۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ اصل جو روزے کا مقصد ہے وہ اپنے آپ سے شر کو دور کرنا ہے۔ ٹھیک، خرابیوں جو موجود انسانی جسم کے اندر جو موجود یا انسانی عادات کے اندر جو موجود خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو ختم کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ وہ روزہ ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم۔ ہر چیز کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کی صفائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ عادات بدل جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، مفادات بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ نفسانی ہوس کا انسانی عادات اور انسانی خصوصیات اور انسانی صفات پہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس غلبے کا توڑ کیا ہے؟ روح اور عقل غالب ہو نفسانی ہوس پر، اس کو غالب رکھنے کا ذریعہ نفس کا کنٹرول ہے۔ نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے روزے کے عمل سے۔ ٹھیک ہے، اور روزہ تربیت کرتا ہے نفس پر کنٹرول کرنے کی، خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنایا جائے۔ روزہ اس جانب سفر کراتا ہے ہمیں۔ مفتی صاحب یہی بات رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، رمضان کے اثرات رمضان کے بعد، ماہ سیام کے فیوز اور برکات ماہ سیام کے بعد کیوں نظر نہیں آتے، یا اس میں کمی کیوں آ جاتی ہے؟ بنیادی گفتگو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور مفتی نذیر صاحب نے عطا فرمائی۔ اسی بات کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ شوال کے 6 روزوں پہ بھی ہم بھی بات کریں گے، اور جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ہم سورۃ العصر سے بھی جوڑیں گے اس بات کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہم صاحب ایمان الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم صاحب ایمان بھی اور نیک اعمال سے بھی ہم گزرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن یہیں پر بات ختم نہیں کی قرآن کریم نے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس میں حق کی تلقین ہوتی ہے، صبر کی تلقین ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ایک ماحول بنا کر ہمیں دے دیتا ہے، اس ماحول کی حفاظت شوال میں ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ زندگیوں میں قرآن کریم کو، جیسے کہ مفتی نذیر صاحب نے فرمایا، ڈھالنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم سے تمسک یہ دین کا تقاضا ہے، یہ رمضان کا تقاضا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن سے قریب ہو جاتے ہیں، اور رمضان چلا جاتا ہے، قرآن ہمارے ساتھ آخری سانس تک باقی رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے قربت کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفک کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور ہم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیا ہم قرآن کریم کو سمجھنے میں اور رمضان سے فیض اٹھانے میں کہیں کوئی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں؟ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ ہو گیا۔ شب قدر ہم نے منائی، ڈھونڈی شب قدر، لیکن اس کو تہوار نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ 29ویں شب، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کیا اس پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں؟ آئیں گے بریک کے بعد، سوالات اس سلسلے میں بہت سارے ہیں، رکھیں گے آپ کی ٹیلی فون کالز، مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی نذیر صاحب کے جوابات۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم نذیر احمد خان صاحب، ہمارے ملک کے جید علماء کرام۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں پیام صبح میں، وہ موضوع ہے کہ ماہ سیام کے اثرات ماہ سیام کے بعد ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم
صرف ایک مہینے کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم سیزنل مسلمان ہیں؟ دین تو ہماری پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ کیا ہم سے رمضان کو سمجھنے میں، تصور رمضان کے کو واضح ہونے میں کچھ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں؟ خواتین و حضرات، اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ بنیادی گفتگو ہو چکی ہے، ہم اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ہم ایک بات جو بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ دونوں حضرات گفتگو فرمائیں کہ رمضان میں قرآن کریم سے جو تمسک ہمارا ہوتا ہے، قربت ہوتی ہے، ایک جڑاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ رمضان کے بعد کیوں دور ہو جاتا ہے؟ قرآن کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں قرآن کریم نظر آنا چاہیے، نظر آتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس کے تقاضے کیا ہیں اور ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ مفتی نجیب صاحب اکثر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں پروگرامز میں، ٹو ڈوز، بار بار وہ کہتے ہیں کرنے کے کام کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں؟ وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ٹو ڈوز کیا ہیں، تاکہ ہم پر تصور رمضان واضح ہو، فہم رمضان واضح ہو۔ ایک مہینے کے یا سیزنل مسلمان ہم نہیں ہیں، الحمدللہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جینا اور مسلمان مرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن۔ قرآن کریم میں روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ تینوں آپشنز، تقوی، شکر گزاری یا عبادت۔ ٹیلی فون نمبرز جن پر آپ اپنا صحیح جواب روانہ فرما سکتے ہیں، اور ان ٹیلی فون نمبرز پر ہمارے معزز علماء کرام سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز ہیں 021-343-00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب، رمضان کے بعد رمضان کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں؟ فہم رمضان ہم پر واضح کیسے ہو؟ ایک تو جو صورت آپ نے تلاوت کی ہے اس میں بھی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو وہاں بھی چونکہ صبر کا صلاۃ کے ساتھ ذکر ہے تو صبر سے مراد روزہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صبر کے معنی جیسا کہ بتایا کہ حبس النفس، سیلف کنٹرول، کہ آیا ہم نفس کی خواہشات باطلہ پر قابو پا چکے ہیں یا قابو پا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر خواہشات باطلہ جو ہیں ان پر ہم قابو پا لیں تو جس طرح سے جھاڑ جھنکار کو کاٹا جاتا ہے تو پھر جو پودا ہے وہ صحیح سمت میں نشو و نما پاتا ہے، اور اسی لیے مالی اس کی اضافی شاخیں کاٹتا ہے بیچ میں اور اضافی چیزوں کو، گھاس کو نکالتا ہے تاکہ پوری توانائی کنسنٹریٹ ہو اور درخت صحیح سمت میں پروان چڑھے۔ تو آیا ہمارے اندر بھی جو جھاڑ جھنکار نفس کی خواہشات باطلہ کا ہمیشہ رہتا ہے، اس کو اس مہینے میں ہم کانٹ چھانٹ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اگر ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے برگوبار جو ہے، جس کو آپ وٹ ٹو ڈوز کہتے ہیں، یا کرنے کے کام جو ہیں، وہ ان کی صورت میں ظاہر ہونے چاہیے۔ کرنے کے کام میں شہر المواسات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو محسوس کرنا اور اپنی بساط کے مطابق اس کا ازالہ کرنا، اس کو راحت پہنچانا، اس کو سکون پہنچانا، اس کی مدد کرنا۔ تو پھر یہ جو صدقہ فطر کی صورت میں جو ایک تصور دیا گیا، تو اس کو بھی ہماری عملی زندگی کا مستقل طور پر حصہ ہونا چاہیے۔
پھر قرآن مجید کی جو آپ نے فرمایا کہ تلاوت اور قرآن کے اثرات، تو اللہ نے فرمایا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، تقشعر منہم، کہ اس سے ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ثم تلین جلودہم لذکر اللہ، اور پھر ان کی کھالیں یا جلد اللہ کی ذکر کے لیے نرم پڑ جاتی ہے، اس کا جو تناؤ ہے تمرد کا، سرکشی کا، معصیت کا، وہ کمزور پڑتا ہے، اس میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جب نرمی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکات، قرآن کی تجلیات جذب ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ جب کسی بندہ مومن کے قرآن مجید کی تلاوت سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے بدن کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے روئیں روئیں، انگ انگ میں جو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں اس سے اس کی تطہیر ہو جاتی ہے اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور صبر اس لیے کہا کہ پہلے جب لکھا ہوئے نقش ہیں یا داغ ہیں ان کو مٹایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے نقش ثبت کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ انسانی معاشرہ، جی ہاں، اس کی تہذیب ہو، جی ہاں، اس کی تطہیر ہو، اس کی تعمیر ہو، اور اس میں صبر جی ہاں، بہترین ہتھیار ہے۔ صبر جو ہے پہلے تخلی، جی، یعنی جو نفس کے باطل تقاضے ہیں جی، ان سے پاک کرنا، پھر تجلی ہے، پھر تزکی ہے سبحان کہ اللہ، جو اس کے پاکیزہ جذبات اور خواہشات ہیں کیا بات، ان کو پھر دل میں جی ہاں، جگہ دینا اور عمل کے سانچے میں ڈھالنا۔ سبحان میں اللہ۔ سمجھتا اور ہوں یہاں پر جو تزکی کی آپ نے بات کی کہ روزہ تزکیہ کرتا ہے، پیوریفیکیشن آف سول کی جو بات ہوتی ہے، اور قد افلح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ کیا۔ کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیک بھائی، یہی عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت عرصے بعد آپ کو دیکھا، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے جو موضوع رکھا ہے، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے بعد کی بات کیا، میں تو رمضان کی اگر بات کروں، جس طرح رمضان کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ہمارے ماشاءاللہ ٹی وی نے پیش کیا، وہ تو رمضان کی سینٹیٹی کے اتنا خلاف ہے کہ مطلب اس کے جو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیے ہیں اس کو لوٹنے کے بجائے ہم لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ اس کو تفریح کا ذریعہ بنا کے اور کمرشل کر کے اس میں مصروف رہے، ہماری خواتین خصوصی طور پہ۔ اور میرا سوال، سوال کیونکہ میرا سوال یہ دیکھیں انیل بھائی، میرا سوال یہ کہ وہ تو جو کر رہے تھے ان کا تو جن سے میڈیا کا تعلق ہے، لیکن جو علماء حضرات بیٹھ کے ان کو انڈورس کرتے رہے بجائے ان کو سمجھانے کے، اس کو سرٹیفائی کرتے رہے، وہ کتنے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے یحییٰ صاحب، آپ نے جو بات کی، ایک تو یہ کہ یہ بات حساس ہے، ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میرا ایک بلیو ہے، وہ یہ کہ اپنا کام کرتے رہیں، خیر اور شر چلتا رہتا ہے، اور دنیا کی حد سے زیادہ مذمت دنیا کو اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ ہیلو، میرا خیال ہے کہ ان کی کال کٹ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہی بات جو مفتی صاحب فرما رہے تھے اس کال پہ ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا رمضان کے مہینے میں، رمضان ٹرانسمیشن کیسی ہوئی۔ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، صرف ایک بات، وہ یہ کہ ان رمضان ٹرانسمیشنز نے رمضان کے تقدس کو میں اضافہ کیا یا کمی کی، بس اتنی سی بات ہے۔ رمضان کو تہوار نہیں بننا چاہیے، رمضان کو تہوار نہیں بننا چاہیے، اس کی روح غائب نہیں ہو جانی چاہیے۔ مفتی صاحب، اسباب تو بہت سی گفتگو ہو گئی، رمضان کے بعد رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ٹو ڈوز والی بات ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ساری باتوں کا میں خلاصہ نکالوں، ارشاد۔ رمضان برائے تفریح نہ ہو، ٹھیک، بلکہ برائے تطہیر ہو، ٹھیک، جو حضرت مفتی صاحب نے جو بات فرمائی۔ روزے سے تطہیر ہوتی ہے، قرآن سے تعمیر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، کیا بات۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اتنا زبردست انقلاب آتا ہے کہ عام دنوں میں خواہش نفسانی کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، رمضان کے مہینے اور رمضان کے ماحول کی برکت سے
حرام کیا حلال سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ صرف دن میں بلکہ راتوں کو اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں تراویح کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صرف عبادات ہی نہیں بلکہ انسانی خدمات کا جتنا ماحول مسلمانوں کے علاقوں میں ہوتا ہے اس کا تصور ہی غیر مسلموں کے علاقوں میں نہیں ہو سکتا. اس کا جو مطلب ہے وہ بتایا جا رہا ہے رمضان کے مہینے سے کہ دین صرف عبادات ہی کا نام نہیں بلکہ عبادات سے زیادہ انسانیت کی خدمات کا نام ہے. ٹھیک. لیکن قرآن کریم کا جیسے میں نے عرض کیا قرآن کریم اور رمضان کا بڑا لازمی تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن سے میرا تعلق کس درجہ رہا ہے. ٹھیک. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ کا جب ذکر آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآنی آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ صرف الفاظ ہی نہیں. ٹھیک. الفاظ کی تلا قرآن کے 5 ہم پر حقوق ہیں. ٹھیک. ان میں سے ایک حق تو ادا ہو رہا ہے کہ الفاظ، لیکن الفاظ کی ادائیگی بھی کیا تجوید کے ساتھ ہو رہی تھی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ قرآن کا دوسرا حق قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. کیا قرآن کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی صلاحیت ہم نے اپنے اندر پیدا کی یا یہ ہم نے کیا یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب قرآن کی صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہوگی بلکہ ساتھ ساتھ قرآن کو میں قرآن کے لیے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مختص کر کے قرآن کو میں سمجھوں گا بھی. اور اس عمل کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھوں گا. اور رمضان کے جو 5 حقوق ہے قرآن کے اس میں ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے احکام کو خود پہ نافذ کر کے تیسرا حق ہے جی ماحول پر نافذ کیا جائے جس پر گفتگو پورے رمضان میں کہیں نہیں ہوئی. 17 رمضان 2 ہجری پہلا مارکا حق و باطل کے درمیان پہلا مارکا غزوہ بدر پر گفتگو پورے رمضان میں کہیں پر نہیں ہوئی. یہ کیا بات ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ہم بہت سے کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. جناب میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو میری آبزرویشن اس پورے ماہ رمضان میں یہ رہی کہ بدقسمتی سے کہ کسی بھی چینل نے جب اذان ٹرانسمٹ کی اس کے بعد کسی چینل نے اذان کے بعد کی دعا نشر نہیں. ٹھیک. دوسری میرا ایک مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اس رمضان کے دوران پی ٹی وی کے چینل پہ پردے کے بارے میں سوال ہوا. وہ جو سو کالڈ عالم دین ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے قرآن پاک کی آیت پردے کے بارے میں تو ٹھیک پڑھ دی لیکن اس کے ترجمے اور تفسیر میں اس کی دھجیاں اڑا دی. جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پردہ جو ہے دیکھیں جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو آپ باپردہ ہو کے طواف کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ٹی وی چینلز پہ خواتین آتی ہیں وہ پردے سے مستثنا ہیں. میری گزارش ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ ایک حق کی بات کرتے ہوئے مہربانی کر کے ہم اس پر بات کروائیں گے. اور اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. یہ سوال کے روزے پہلے رکھنے کے جو حیض کے دوران جو روزے چھوٹ گئے تھے وہ پہلے رکھے. یہ سوال ہے. دوبارہ کہیے. سوال کے روزے پہلے رکھنے ہیں یا حیض کے دوران جو روزے چھوٹ گئے تھے وہ پہلے رکھنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ دونوں سوالات آپ کے سامنے. دوسرے سوال کا جواب تو میں دے دیتا ہوں. جی بالکل. پہلا سوال حضرت سے زیادہ متعلق ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ 6 روزوں کا ہے. جی شوال کے 6 روزوں کا. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال. جی جس شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ٹھیک اس کے بعد 6 روزے شوال کے اس کے ساتھ ملائے جی
کانا کا صیام الدہر یا صاما کا صیام الدہر، ٹھیک، وہ ایسا ہے جیسے اس نے زمانہ بھر یعنی زندگی بھر کے روزے رکھے۔ ٹھیک، علماء کرام اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایک بعوض 10 کے ہوتا ہے، 10 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو ایک مہینہ رمضان کا وہ جب 10 کے ہوگا تو ایک مہینہ ہوا 10 مہینے کے، تو 10 مہینوں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کا مطلب آپ نے 10 مہینوں کے روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، 6 رہ گئے، 6 بعوض 10 کے، تو 6 بعوض یہ ہو گئے 60، 12 مہینے، 12 مہینوں کے روزے ہو گئے۔ ٹھیک، اب یہ 12 دنوں کے یہ 6 دنوں کے جو روزے رکھنے، حدیث میں صرف اتبعو 6 من شوال، شوال کے 6 دنوں کے روزے، چاہے متصلاً ہو، ٹھیک ہے، عید کے دوسرے دن سے ہو، یا ایک دن چھوڑ کے ہو، یا کچھ روزے پہلے عشرے میں، کچھ روزے دوسرے عشرے میں، اور کچھ روزے شوال کے آخری عشرے میں۔ مقصود ہے پورا کرنا، یعنی 6 روزے توڑ کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب جی ہاں، ہماری رائے یہی ہے کہ ششید کے جو روزے کہے جاتے ہیں یہ متفرق طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں، کہ کسی وجہ سے کسی نے دوسرے دن شروع نہ کیا ہو تو پھر یہ نہ سوچے کہ اب تو مجھ سے مس ہو گیا، تو متفرق طور پر بھی رکھی جا سکتے ہیں، لیکن شوال کے مہینے کے اندر۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا تھا کہ رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تو پہلے ششید کے رکھیں یا قضا روزہ رکھیں؟ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ رمضان کی جو قضا ہے وہ علی الفور لازم نہیں ہے کہ آپ دوسرے دن رکھیں، اس میں عربی میں کہتے ہیں تراخی، یعنی مؤخر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض کرو کہ ایک آدمی کے رمضان کے 10 روزے، 1 روزہ، 2 روزے چھوٹ گئے اور کسی کا عید کے دوسرے دن انتقال ہو گیا، تو اس سے ان روزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا۔ لیکن اگر کسی کو 3 روزے چھوٹ گئے اور عید کے بعد 3 دن کی اسے فرصت مل گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سوال ہو جائے کہ تم نے 3 دن کی مہلت ملی تھی، یہ قضا کیوں نہیں رکھے؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوافل پر فرائض کی قضا کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ نوافل تو فرائض اللہ کا مطلوب ہیں اور اس کا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور نوافل یہ ہماری طرف سے اضافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ بندگی ہے۔ یہ اضافی نذرانہ بندگی اس وقت لطف دیتا ہے کہ جو اصل حق ہے وہ ہم ادا کر چکے ہوں۔ ٹھیک ہے، سوالات کے جوابات اس کے ساتھ ساتھ اگر میں حضرت کی تائید بھی لوں گا، اگر کسی کے 6 روزے قضا ہو گئے ہیں اور وہ اسی مہینے 6 روزوں کو رکھ لے گا اور ساتھ ساتھ اس کی بھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی۔ مفتی نذیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، منیب الرحمان صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، ماہ سیام کے اثرات اور ماہ سیام کی برکات اور فیوز رمضان کے بعد، اس ماہ مبارک کے بعد نظر کیوں نہیں آتے یا ان میں کمی کیوں آ جاتی ہے، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ تفصیلی گفتگو ہوئی، بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات، سوالات، بہت سارے آپ کے جو ٹیلی فون کے ذریعے آ رہے تھے۔ وقت محدود، اس لیے گفتگو کو یہاں روکنا پڑ رہا ہے، لیکن بات نکل کر جو 2-3 باتیں آئیں وہ صرف یہ کہ جس طرح قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا مفتی نذیر صاحب نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ رمضان آیا، قرآن کریم سے ہم قریب ہوئے، اس قربت کو، اس تعلق کو ختم نہیں کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، تزکیہ اور تقوی، خدا سے قربت۔ پورا مہینہ رمضان ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ کو حاصل کرنے کا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، شوال کے مہینے میں یا ذیقعد کے مہینے میں، اگلے مہینوں میں اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے نہیں توڑنا ہے۔ یہ ہے رمضان کا تعلق۔ رمضان ہمارے اندر اتر جائے، نیکی ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے۔ مواسات کی بات کی مفتی نذیر صاحب نے اور منیب الرحمان صاحب نے،
انسان دوستی، انسان سے تعلق جو عبادات سے بھی افضل، جیسا کہ بات ہوئی ہے، انسانی معاشرہ تعمیر ہو، صبر کی بات ہوئی ہے، صبر معاشرے میں نظر آئے کہ ہاں ہم صابرین کی قوم ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کو روزہ قرار دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو فرمایا مفتی منیب الرحمن صاحب نے۔ خواتین و حضرات، یہ باتیں صرف باتیں نہیں، ان پر عمل کی ضرورت ہے ضرورت، تاکہ ہمارے معاشرے نظر آئیں، قرآن کریم کا نور ان معاشروں میں نظر آئے، خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ ہمارا ملک، ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے۔ کل 14 اگست ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ایک خاص پروگرام کریں گے پیام صبح میں، موضوع ہوگا پاکستان ایک نعمت۔ لاکھوں قربانیاں دی جاتی ہیں اس مملکت کے لیے، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ۔ اقبال فرماتے ہیں پاکستان شب قدر کی مبارک ساعتوں میں وجود پاتا ہے، یہ ملک رہے گا نہیں جائے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ اس سے کام لے گا۔ اس پر کل تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن بات یہاں پر آج ختم کرتے ہیں آج کے قول پر۔ قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت حاصل کرتا ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔